السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ سٹوری کے شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کر دیا کریں۔ آج کی یہ سٹوری نعمان خان نے کوئٹہ سے بھیجی ہے۔ میں آپ کو انہی کی زبانیں سنا رہی ہوں۔ یہ کہانی 40 برس پرانی ہے۔ یہ واقعہ گولی مار کا ہے جو ہم نے اپنی نانی کی زبانی سنا تھا۔ گولی مار دھوبی گھاٹ کے قریب کچے مکانوں کی ایک بستی ہے، جہاں ہماری نانی نے بھی مکان خریدا تھا۔ ہماری نانی کی ہر ایک سے دوستی تھی۔ وہ بہت ہی خوش اخلاق، ملنسار اور گھل مل کر رہنے والی خاتون تھی۔ چاہے کوئی غریب ہو یا امیر، ہر ایک کو وہ اپنا سمجھتی تھی، محبت سے پیش آتی تھی۔ اسی لیے علاقے میں سب نانی کی بہت عزت کرتے تھے۔ نانی کے گھر ایک دھوبن آتی تھی جو نانا اور ماموں کے کپڑے دھوتی تھی، اور اس کا نام رشیدن تھا۔ رشیدن ہر ہفتے آتی اور گھنٹوں بیٹھ کر نانی کے ساتھ اپنے دکھ سکھ کرتی، اور پھر نانا اور ماموں کے کپڑوں کی گٹھری لے کر چلی جاتی۔ رشیدن کی ایک ہی پوتی تھی جو 10 سالوں بعد بڑی منتوں اور مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ رشیدن نے اس کا نام حسینہ رکھا تھا، اور وہ لڑکی واقعی اپنے نام کی طرح حسین تھی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں اور ہر ایک کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھیں۔ ہماری نانی نماز کی پابند تھی اور قرآنی عمل کے ذریعے روحانی مسائل بھی حل کر لیا کرتی تھیں۔ میری نانی اگر کسی کو ایسے شخص سے ملتی جس کو نظر بد یا عصیبی سایہ ہو تو میری نانی کو پتہ چل جایا کرتا تھا۔ اسی لیے رشیدن کو نانی نے کئی بار کہا کہ تم اپنی پوتی کا خیال رکھا کرو، کیونکہ اس بچی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پر کسی گندی شے کا سایہ ہے۔ اس بچی کی آنکھیں کس قدر خوبصورت ہیں، لیکن کیا تم نے کبھی اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت اور محسوس کی ہے؟ مگر نانی کی بات پر رشیدن ہمیشہ ہنس کر کہتی کہ بی بی یہ تو صرف ضدی ہو گئی ہے، چڑچڑی سی، آخر میں اور میرے باپ کی لاڈلی جو ہے ہر وقت اپنی منمانی کرتی ہے۔ ایک روز رشیدن آئی تو وہ بہت اداس تھی۔ اس نے بتایا کہ بی بی آپ ٹھیک کہتی تھیں، کیونکہ اب ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ حسینہ خود سے ہی باتیں کرتی ہے، سارا دن کھانا نہیں کھاتی۔ اس کی سہیلیاں اس کو پگلی بول کر چھیڑتی ہیں تو پھر ان کو مارنے کو دوڑتی ہے، اور کبھی روتی ہے تو کبھی ہنستی۔ بالکل بھی کھانا نہیں کھاتی، اور کبھی اتنا کھاتی ہے کہ اپنا ہاتھ ہی نہیں روکتی۔ 4 روٹیاں ایک ساتھ کھا جاتی ہے۔ نماز پڑھنے کو کہو تو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، مصلے کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے، سارا دن بال کھولے اندر باہر پاگلوں کی طرح پھرتی رہتی ہے۔ یہ باتیں بتا کر رشیدن رونے لگی۔ میری نانی سے کہنے لگی کہ بی بی جی آپ اس کو کوئی تعویذ دھاگا پڑھ کر دے دیں۔ نانی نے کہا کہ میں کوئی تعویذ نہیں دے سکتی، کیونکہ میرا تعویذ اس پر اثر نہیں کرے گا، مگر تم کل ایک صاف بوتل لانا، میں پانی دم کر کے دوں گی، تم اس کو پلاتی رہنا، اللہ کرم کرے گا۔ پھر اگلے دن نانی نے اس کو پانی دم کر کے دیا۔ اس پانی سے حسینہ کو کچھ فائدہ تو ہوا، اور وہ اب عام انسانوں کی طرح کھانا کھانے لگی تھی۔ نانی نے رشیدن سے کہا کہ دیکھو اسے زیادہ کچھ مت کرنا، میرے حساب کے مطابق یہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہے۔ بہتر رہے گا کہ تم اپنی پوتی کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دو۔ مگر حسینہ کا باپ تو مختلف عاملوں کے پاس جاتا رہا، جس کی وجہ سے حسینہ ضدی اور خونخوار ہو گئی۔ پہلے تو وہ گھر کے کسی فرد کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی تھی، مگر اب تو وہ مرنے مارنے پر آ گئی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں کو بری طرح سے زخمی کر دیا، کیونکہ وہ بار بار اس پر کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ آخر کار تنگ آ کر باپ نے اس کو زنجیروں سے باندھ دیا۔ ایک دن معلوم ہوا کہ حیدرآباد میں ایک بہت بڑے عامل صاحب ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں کا اتار کرتے ہیں۔ پھر حسینہ کا باپ ان عامل صاحب کو بڑی منت اور سماجت کر کے اپنے گھر لے آیا۔ انہوں نے حسینہ کو دیکھتے ہی بتایا کہ اس کے اتار میں بہت زیادہ خطرہ ہے، یا تو وہ آسیب چلا جائے گا یا پھر حسینہ کی موت ہو سکتی ہے۔ اگر تم راضی ہو تو میں علاج شروع کر دوں گا۔ آپ علاج شروع کر دیں، اس کے باپ نے کہا، کیونکہ اب ہم ان چیزوں کو اور برداشت نہیں کر سکتے، باقی پھر جو اللہ کی مرضی ہے۔ عامل نے علاج کے لیے کالے بکرے کی سری، پرانی قبر سے مردے کے ڈھانچے کی کچھ پرانی مٹی اور بہت سی چیزیں منگوائیں، اور کہا کہ بچوں کو اس گھر سے دور کر دو۔ تو بچوں کو کسی رشتہ دار کے گھر بھیج دیا گیا۔
اتار شروع ہوا تو حسینہ بالکل خاموش تھی۔ عامل صاحب نے اپنی پڑھائی شروع کرتے ہوئے پوچھا، تو خاموش کیوں ہے؟ بولتا کیوں نہیں؟ بتا تو اس لڑکی پر کب سے ہے اور کیوں ہے؟ تب حسینہ نے ایک مردانہ آواز میں کہا کہ جب یہ 10 سال کی تھی میں تب سے اس کے عشق میں گرفتار ہوں۔ یہ گھاٹ کے سامنے والے درخت کے نیچے آ کر کھیلتی تھی۔ میں تو اسی درخت پر رہتا تھا۔ کچھ دن پہلے دھوبی نے وہ درخت کاٹ ڈالا۔ میں نے سوچا کہ میں اب کہاں بسیرا کروں۔ میں اس سے جدا بھی نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس لڑکی پر ہی بسیرا کر لیا۔ دیکھ یہ لڑکی مسلمان ہے اور تو ایک کافر جن ہے، تو اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ اس بات پر حسینہ نے عامل صاحب کو ایسی نظروں سے دیکھا کہ سخت سردی میں بھی ان کو پسینہ آ گیا۔ وہ حسینہ کے باپ سے بولے کہ دیکھو اس پر جو بھی شے ہے وہ بہت ضدی ہے، وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ میرا مشورہ ہے کہ اس لڑکی کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دو۔ شاہ صاحب میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اسے اس حال میں دیکھ کر بہت دکھی ہوتا ہوں۔ عامل صاحب نے کہا کہ تو ٹھیک ہے، اب جو ہونا ہے وہ ہو جائے۔ اگلی روز جمعرات تھی۔ عامل صاحب نماز کے بعد پڑھائی کرنے بیٹھ گئے۔ حسینہ کو زنجیر سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ اس وقت حسینہ کی سسکیاں اور آہیں پورے گھر میں پھیل رہی تھیں اور ایک ماحول کو اداس اور پریشان کر رہا تھا۔ اس کی سسکیوں میں عجیب سا درد تھا۔ آخر عمل شروع ہوا۔ اس ضدی جن کو قابو میں کرنا تھا، مگر عامل صاحب پریشان تھے۔ عامل صاحب آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، رشیدہ نے ان سے پوچھا۔ ہاں بی بی، میں زبان کا پابند ہوں، اس لیے تم لوگوں کا یہ کام کر رہا ہوں، مگر مجھے انتہائی خطرہ نظر آ رہا ہے، اپنے لیے بھی اور اب اس بچی کے لیے بھی۔ ابھی عامل صاحب نے پڑھائی شروع کی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ حسینہ تو بے قابو ہو گئی۔ اس کے حلق سے اس طرح کی آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں کہ سبھی لرز کر رہ گئے۔ حسینہ نے عامل صاحب کو اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے بری طرح سے زخمی کر دیا۔ عامل صاحب کہنے لگے کہ یہ جن میرے بس سے باہر ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں یہ عمل آگے نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہی عامر صاحب نے گھر سے باہر کی راہ لی۔ پھر حسینہ کی ماں اور باپ دونوں ہی ڈر گئے۔ وہ سب باہر کی طرف بھاگے اور حسینہ چیختے چلاتی ہوئی دھوبی گھاٹ کی طرف گئی۔ باپ اور دادی نے اس کو پکڑنے کی بہت کوششیں کی، مگر وہ گھاٹ کی طرف دوڑتی ہوئی ایک دھوبی کی جلتی ہوئی بھٹی میں کود گئی۔ ماں، دادی اور باپ نے یہ منظر دیکھا تو وہ لوگ دہل کر رہ گئے اور حسینہ چند منٹوں میں ہی جل کر کوئلہ ہو گئی۔ جب اسے بھٹی سے نکالا گیا تو اس کی سانسیں ابھی چل رہی تھیں۔ اس نے اکھڑتی ہوئی سانسوں کے درمیان اپنی مردانہ آواز میں کہا کہ میں نے منع کیا تھا نا کہ ایسا مت کرو۔ میں حسینہ کو بہت چاہتا ہوں، میں اس کو کبھی نقصان نہ پہنچاتا، ہمیشہ خوش رکھتا، مگر تم لوگوں کی ضد نے اس کو یہی انجام پہ پہنچا دیا۔ یہ کہہ کر حسینہ کی گردن ایک طرف کو لڑک گئی۔ اس دوران تمام علاقے کے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ جب میری نانی جان بھی اس بات کا پتہ چلا تو وہ بھی وہاں پر آ گئی۔ رشیدن اور حسینہ کے ماں باپ کا برا حال تھا۔ جوان بچی کی موت انہیں قرار نہیں دے رہی تھی۔ پھر میری نانی نے اس کو غسل دیا، کفن بھی نانی نے ہی پہنایا۔ کوئی قریب نہیں آ رہا تھا، صرف رشیدن اور نانی نے یہ کام انجام کیا۔ نانی نے حسینہ کے باپ سے کہا کہ دیکھو تم اپنی بیٹی کو اس جگہ دفن کرنا جہاں اس کے ارد گرد کوئی اور قبر نہ ہو۔ پھر اس کا جنازہ اٹھا۔ ساری رات اس علاقے میں ایک عجیب خوفداری رہا۔ بعد میں اس بھٹی سے بھی حسینہ کے سسکنے کی آوازیں آتی رہیں، جس میں کود کر اس نے جان دی تھی۔ اس علاقے میں دھوبی نے وہ بھٹی بھی بند کر کے دوسری جگہ نئی بھٹی بنا لی تھی۔ مغرب کے بعد گھاٹ پر ویرانی چھا جاتی اور وہاں عجیب و غریب چیخو پکار مچ جاتی۔ ڈر کے مارے لوگوں نے اس گھاٹ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کے سامنے ہی گھاٹ بنا لیا۔ کچھ دن بعد حسینہ کا باپ روتا ہوا جب اپنی بیٹی کی قبر پر گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں تو قبر کا نام و نشان تک نہ تھا۔ رشیدن روتی ہوئی میری نانی کے پاس آئی اور نانی سے پوچھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، میری پوتی کی قبر کہاں غائب ہو گئی؟ نانی نے اپنے حساب سے بتایا کہ وہ ضدی جن اس کو لے گیا ہے۔ اب تم لوگوں کو اس طرح کی قبر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی پڑھائی کرواؤ۔ اس طرح سے وقت گزرتا گیا۔ چند سال کے بعد دھوبی گھاٹ ختم ہو گیا۔ دھوبی بھی ادھر سے چلے ہی گئے۔ نانی اور نانا کے انتقال کے بعد ماموں نے بھی وہ گھر وہاں سے بیچ دیا۔ یہ سٹوری عائشہ نے سینڈ کی ہے۔
احمد کو حیدرآباد میں سروس جوائن کیے ابھی چند ہفتے ہی ہوئے تھے، مگر ابھی تک کوئی ڈھنگ کا کرائے کا مکان نہیں ملا تھا۔ جو گھر اسے پسند آتا اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوتا۔ آخر کار شہر کے ایک پوش علاقے میں اسے بہت ایک اچھا گھر مل گیا اور اس کا کرایہ بھی بہت مناسب تھا۔ سونے پہ سہاگا یہ تھا کہ پورا گھر ویل فرنش تھا۔ احمد کا تو کوئی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اس نے اپنے اماں ابا پر زور دیا کہ وہ فوراً اس کے پاس حیدرآباد آ جائیں، مگر بڑے بھائی کے گھر ابھی سالوں بعد خوشی آنا تھی، اس لیے اماں نے ابھی آنے سے انکار کر دیا۔ احمد شام کو اپنے گھر جاتا تو اس کو بہت تنہائی محسوس ہوتی۔ پچھلے کئی دنوں سے احمد کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اور وہ بیمار تھا، مگر نئی نوکری ہونے کے باعث روز کام پر جاتا اور آج اسے بہت تیز بخار تھا اور گھر پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو گئی۔ آج شام سے ہی بادل چھائے ہوئے تھے کہ اچانک گرج چمک سے ژالہ باری بھی شروع ہو گئی۔ گھر پہنچ کر بھی اس نے کپڑے ہی چینج کیے تھے کہ بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں ٹکرے کھاتے اس نے ایک موم بتی جلائی لی۔ ابھی اس نے کھانا شروع کیا تھا کہ اچانک اس کو محسوس ہوا کہ کوئی بہت ہولے سے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے، ایک خوبصورت خاتون 3 بچیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ احمد نے یہی اندازہ لگایا کہ شاید ان کی گاڑی اس موسم میں خراب ہو گئی ہے اور وہ مدد کے لیے آئی ہیں۔ اس نے ان کو اندر آنے کو کہا۔ اس خاتون نے بہت عجیب سے انداز میں پوچھا کہ وہ کون ہے۔ احمد نے ان کو آرام سے جواب دیا کہ وہ اس گھر میں کرائے پر رہتا ہے۔ احمد نے ان کو یہ بھی واضح کیا کہ ابھی وہ اکیلا ہے، لیکن اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس عورت نے اس کی اس بات کو غور سے نہیں سنا۔ خاتون ان کی دونوں بچیوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ خاتون نے احمد سے کہا کہ ان کے ڈرائیور کے آتے ہی وہ یہاں سے چلی جائیں گی۔ شاید انہوں نے اس کی بڑی آپا اور ان کی بھانجیوں کی یاد دلا دی تھی۔ احمد کی یقین دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر اس نے پوچھا کہ آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو آپا بلا سکتا ہوں؟ آپ کا چہرہ مجھے بڑا دیکھا بھالا سا لگ رہا ہے۔ وہ خاتون پہلی دفعہ ہنسی اور بولی، تم نے آج برے وقت آنے کو بڑی عقلمندی سے روک لیا ہے۔ احمد نے بے سمجھی میں یہ بات سنی۔ وقت گزارنے کے لیے احمد نے بچیوں سے گھلنے ملنے کی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہوا۔ تو اس عورت نے احمد کو بلا کر کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کو اپنی جان پیاری نہیں ہے۔ شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کوٹھی آصف زدہ ہے۔ یہاں پر رخشندہ اور اس کی 3 بیٹیوں کی روحیں رہتی ہیں۔ احمد یہی سمجھا کہ وہ عورت مذاق کر رہی ہیں یا اسے بیوقوف بنا رہی ہیں۔ اس نے آرام سے جواب دیا کہ میں ایک امن پسند شخص ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اور روحیں اکٹھے ایک چھت کے نیچے رہ سکتے ہیں۔ اس عورت نے بڑے پرسرار انداز میں ایک بار پھر احمد سے پوچھا، کیا واقعی وہ اس حقیقت سے ناواقف ہے کہ یہاں پر رخشندہ نامی خاتون اور اس کی بیٹیوں کی بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا؟ پھر تو احمد کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور اس کو اندازہ ہوا کہ وہ خاتون واقعی سنجیدہ تھیں۔ اس نے جواب دیا کہ میں اس حقیقت سے مکمل طور پر لا علم ہوں کہ اس کوٹھی میں کوئی دردناک حادثہ ہوا تھا۔ تو اس خاتون نے بتایا کہ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ مالک مکان ملک سے باہر ہے، کیونکہ پراپرٹی ڈیلر نے اس کو یہی بتایا تھا۔ اس خاتون نے احمد کو مخاطب کر کے کہا کہ چلو میں تمہیں اس کوٹھی میں ہوئی درندگی کی ایک کہانی سناتی ہوں۔ رخشندہ ایک امیر ماں باپ کی اکلوتی اور خوبصورت اولاد تھی اور وہ پڑھی لکھی بھی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال لڑکپن میں ہو گیا تھا۔ جب رخشندہ نے ایم اے کیا تھا تو اس کے والد کو کینسر ہو گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے ایک مڈل کلاس لڑکے سے جو ان کی فیکٹری میں ملازم تھا اس سے شادی کر دی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے مرنے کے بعد رخشندہ کو پتہ چلا کہ اس کے صرف سسرال والے نہیں بلکہ اس کا شوہر بھی نہایت لالچی ہیں۔ آہستہ آہستہ حالات بدلنا شروع ہو گئے اور رخشندہ کی زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی گئی۔ اسی دوران اللہ نے اسے 3 بیٹیوں سے نوازا۔ اب تو ہر وقت کے تانے اور مار پیٹ اس کا مقدر بن گئی۔ ہر وقت اس کو بیٹا پیدا نہ کرنے اور منحوس ہونے کے تانے دیے جاتے۔ رخشندہ نے 1-2 دفعہ عزیز کو یہ کہنے کی غلطی کر دی کہ وہ اس کو طلاق دے دے۔ عزیز نے اس کو اتنا مارا کہ وہ 1 ہفتے ہلنے کے قابل بھی نہ رہی، اور اس نے اس کو صاف الفاظ میں بتایا کہ اس کی حیثیت ایک سونا کا انڈا دینے والی مرغی کسی ہے جس کو وہ ذبح تو کر سکتا ہے مگر آزاد نہیں۔ رخشندہ کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ 3 خوبصورت بیٹیوں کی ماں تھی۔
तीसरी बच्ची की पैदाइश के दौरान होने वाली पेचीदगी के नतीजे में डॉक्टर ने इसकी जान बचाने के लिए ऐसा तरीका बनाया कि वो दोबारा माँ बनने के काबिल नहीं रही। घर आते ही साथ उसको इसके बदले हुए सबके रवैये नज़र आने लगे, मगर इसको इस बात का अंदाज़ा ना हुआ कि वो इससे जान छुड़ाने के लिए बेचैन थे। पिछले कई दिनों से अजीज़ का रवैया इसकी तरफ और बच्चियों की तरफ बेहतर हो गया था। वो भी खुश थी कि अल्लाह ने इसकी सुन ली। एक दिन अजीज़ इसकी और बच्चियों की और अपनी सबकी इंश्योरेंस पॉलिसी के कागजात लाया और बड़े प्यार से रक्षंदा से सब पे साइन करवा लिए। फिर एक रात वो बच्चियों के साथ सोई हुई थी तो उसने महसूस किया कि किसी ने इनके दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया है। वो पागलों की तरह दरवाज़ा पीटती रही, मगर सुई गैस इसके कमरे में भरती गई और आखिरकार कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से इन सब की मौत हो गई। अजीज़ और इसके घर वाले सुबह मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे और पूरा कारोबार, घर और 5 करोड़ की इंश्योरेंस के क्लेम के मालिक बन गए, मगर ये पैसा इनको इस्तेमाल करना नसीब ना हुआ। अजीज़ के वालिदैन सोते में गैस का हीटर खुला रह जाने से ठीक रक्षंदा और उसकी बेटियों की तरह मरे। अजीज़ की रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो एक एक्सीडेंट था और अब वो बिस्तर पर अपने दिन पूरे कर रहा है। अहमद ने डर से एक सांस ली। अचानक ही वो खातून उठ खड़ी हुई। अहमद ने निकलते हुए उनसे पूछा कि सुनिए, आपको इस वाक़ये की तफसील कैसे मालूम हुई? वो पीछे मुड़कर मुस्कुराई और बोली कि तुम ही बताओ कि इतनी तफसीलात कैसे और किसको पता हो सकती हैं। तुमने मुझे दिल से आपा बुलाया है, इसलिए तुम्हें जिंदा सलामत छोड़कर जा रही हूँ। अहमद के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। अब उसे समझ आया कि वह खातून इसे इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही थी, क्योंकि मास्टर बेडरूम में इनका और इनकी प्यारी बच्चियों का पोर्ट्रेट लगा हुआ था। ज़िंदगी में पहली बार इसको रूहों के वजूद पर यकीन आया था। अगली सुबह इसने सबसे पहले घर खाली किया और कब्रिस्तान जाकर रक्षंदा और इसकी बच्चियों की कब्र पर फातिहा ख्वानी की। लिसनर्स, ये आज की स्टोरीज थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।